السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ایک سوال پوچھا گیا ہے، کیا رومن اسکرپٹ میں قرآن پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ تو آئیے جانتے ہیں مفتی اے ایم قاسمی صاحب سے۔ مفتی صاحب نے اس پر کیا کہا ہے، کیا ہمیں رومن اسکرپٹ میں قرآن پڑھنا چاہیے یا نہیں؟ آئیے سنتے ہیں۔ کیا گرلز اردو ٹرانسلیشن ان رومن اسکرپٹ کا قرآن شریف پڑھ سکتی ہیں؟ نہیں پڑھ سکتی۔ دیکھو، تفسیر اور ترجمہ تو پڑھا جا سکتا ہے، آپ اردو میں پڑھ لو، ہندی میں پڑھ لو، رومن میں پڑھ لو، لیکن قرآن مجید یعنی عربی کو رومن میں لکھنا یہ بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ عربی کو عربی کے علاوہ کسی اور لینگویج میں بھی لکھنا اور اس کو پڑھنا یہ بالکل بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ عربی جو ہے نا عین ہے، آواز دیکھو عین کیسے نکلتی ہے، حلق سے نکلتی ہے۔ اس عین کو یعنی یہ ایک آواز ہے، اس کو لکھا نہیں جا سکتا، ہا ہے، اس کو لکھا نہیں جا سکتا۔ عربی کے بہت سارے ایسے لفظ ہیں جن کو کسی اور لینگویج میں لکھا ہی نہیں جا سکتا ہے، پاسبل ہی نہیں ہے۔ اسی لیے قرآن مجید کو پڑھنا سیکھو نا۔ قرآن مجید نہیں آتا پڑھنا تو اس کا حل یہ ہے کہ نہیں آتا تو سیکھو۔ اس کا حل یہ نہیں ہے کہ آپ رومن میں پڑھنا شروع کر دو۔ یار یہ کیا بات رہی، یہ کیا بات رہی؟ کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ کا کھانا بنانے کا دل نہیں کر رہا ہے تو آپ نے کہا کہ لو جی یہ سبزیاں کچی کھا لو اور روٹی ایسے ہی لے لو کیونکہ آج من نہیں ہو رہا ہے سبزی بنانے کا؟ ایسا ہوا ہے؟ تھوڑا سا اٹپٹا سا ایگزامپل دے رہا ہوں، لیکن کبھی ایسا ہوا ہے؟ کبھی ایسا ہوا ہے کہ کپڑا سی کے کیا پہنو گے، آستین واستین لگانا پڑیں گی، لو یہ پورا کپڑا چادر بنا کے اوڑھ لو؟ ایسے بھی تو کیا جا سکتا ہے نا۔ پہلے کتنے لوگ ایسے ہیں جو چادر اوڑھ کے بھی رہتے ہیں، لیکن نہیں ضابطوں تو آپ کو کپڑوں میں اچھا سلا ہوا چاہیے، سلائی میں تھوڑی سی کمی رہ جائے تو اس کپڑے کو آپ ریجیکٹ کر دیتے ہو، کھانے میں تھوڑی سی کمی رہ جائے تو منہ بنتے ہیں۔ کھانا اچھے سے اچھا ہم بنائیں گے، کپڑا اچھے سے اچھا بنائیں گے، گھر اچھے سے اچھا بنائیں گے۔ کبھی ایسا ہوا ہے کہ گھر میں اگر لائٹ کوئی بیچ میں لگنی تھی وہ تھوڑی سی سائڈ وائڈ میں ہو گئی تو چلو کام چل جائے گا، چلا دو یار کوئی بات نہیں ہے، تو ہم اس کو توڑواتے ہیں کہ نہیں بھائی صاحب اس سے تو لک ہی خراب ہو رہا ہے پورا گھر کا۔ لیکن جہاں قرآن مجید کی بات آتی ہے تو قرآن مجید کا حسن تو یہ ہے، قرآن مجید کا حق بھی یہ ہے کہ ہم اس کو عربی میں ہی پڑھنا سیکھیں، لیکن ہم یہاں یہ تلاش کرتے ہیں کہ اس کا الٹرنیٹ کیا ہے، کیا ہم قرآن مجید کو سیکھیں نا، اس کو رومن میں پڑھ لیں تو ارے بھائی ایسے تو بہت چیزوں میں دیکھو نا آپ، لیکن صرف قرآن میں دیکھا جاتا ہے۔ اسی لیے میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، قرآن مجید کو پڑھنا سیکھو۔ آپ قرآن مجید کو پڑھنا نہ سیکھو، رومن میں آپ روزانہ ایک قرآن مجید پورا کرو، گناہ کے سوا کچھ نہیں ملے گا آپ کو۔ سمجھو، جہاں اسلام نے ہمیں یہ نہیں دیکھنا کہ ہمارا من کیا چاہ رہا ہے، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم کیا ہے۔ اسلام اس کا نام نہیں ہے کہ آپ کی جو چاہت ہے اس کو پورا کرنا، آپ کا جو من کر رہا ہے ایسے پڑھنا ویسے پڑھنا بس وہ کرو آپ، نہیں۔ اسلام اس چیز کا نام ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول نے جو کہا ہے اس کے مطابق کرنا۔ قرآن مجید پڑھنا نہیں آتا، 60 سال کی عمر آپ کی ہو گئی، آپ شروع کرو پڑھنا۔ اللہ کا حکم یہی ہے، ہمیں اللہ کا حکم ماننا ہے یار۔ اللہ کا حکم مانا ہم نے، الف سے لے کے یا تک نہیں پڑھ پا رہے ہم، کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ ارادوں پر، کوششوں پر اجر دیتا ہے۔ یہ دنیا کا نظام ہے کہ کام پورا ہوگا تو آپ کو پیمنٹ ملے گا، اللہ کا نظام تو یہ ہے کوشش کرو، نیت کرو، پھر چاہے وہ کام پورا ہو یا نہ ہو، تمہاری نیت کیا تھی، تمہاری کوشش کیا تھی، تمہیں اللہ پورا اجر دے دے گا۔ اور تم آسانیاں تلاش کر رہے ہو، اللہ کے حکم کو نہیں مان رہے، بس شارٹ کٹ، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، غلط طریقہ ہے۔ اسی لیے قرآن مجید کو رومن اسکرپٹ میں نہیں پڑھ سکتے۔ ماشاءاللہ، مفتی صاحب نے بہت اچھے سے بتایا کہ ہمیں رومن اسکرپٹ میں قرآن نہیں پڑھنا چاہیے، ہمیں عربی میں ہی پڑھنا چاہیے۔ اگر نہیں آتا ہے تو آپ سیکھیے گا، کیونکہ رومن اسکرپٹ میں قرآن پڑھنے سے اس میں لفظ کی ادائیگی اچھے سے نہیں ہو پاتی ہے۔ عربی میں ہی پڑھیے گا، رومن اسکرپٹ میں نہیں پڑھیے گا۔ مجھے امید ہے آپ کو یہ کلپ پسند آئی ہوگی، تو اس کلپ کو شیئر کریے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔